جی تو پیارے ناظرین، آج کا ہمارا عنوان بہت ہی اہم، دلچسپ اور بہت ہی عمدہ ہے۔ آج کا یہ ہمارا عنوان حضور کی شفاعت بروز قیامت ہمیں کیا فائدہ دے گی، اور آج کا یہ عنوان میں نہیں بلکہ میرا چھوٹا بھائی حافظ ظہیر قادری بیان کرے گا کہ حضور کی شفاعت بروز قیامت ہمیں کیا فائدہ دے گی۔ جی تو حسنین بھائی، حضور کی شفاعت ہمیں بروز قیامت ضرور فائدہ دے گی، یہاں تک کہ کونین کے مالک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا تو حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کی بخشش کے لیے اپنے رب سے عرض کرتے رہے، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ جب بڑے ہوئے تو غاروں میں جا جا کر سر سجدے میں رکھ دیا۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کی بخشش کے لیے اپنے رب سے عرض کرتے رہے، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے تھے، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے وہی آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں جا جا کر دعا کرتے تھے، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کی انتہا کر دی، اپنے رب سے عرض کی، اے میرے رب تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی آگ سے رہا نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر طرف نفسا نفسی چھائی ہوگی، سارے لوگ سفارشی تلاش کریں گے، پھر ساری امت اکٹھی ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، ان کی صفات بیان کرے گی، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج تم مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر ساری امت چلتے چلتے حضرت نوح کے پاس جائے گی، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ارے آج تم مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر ساری امت چلتے چلتے حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گی، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ارے آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر چلتے چلتے ساری امت حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، لیکن وہ کہیں گے ہاں میں تمہیں اگر ایسا پتہ بتا سکتا ہوں جہاں پر تم جاؤ گے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے، وہ تمہاری سفارش ضرور کریں گے۔ پھر ساری امت میرے اور آپ کے آقا کونین کے مالک سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گی، وہ یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، ارے آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے انا لہا، میں تو ہوں ہی اسی لیے، انا لہا، میں تو ہوں ہی اسی لیے۔ پھر حضور اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے، حضور سجدہ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا فیقال یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، حکم دیا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ حسنین بھائی یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے اگر تم اللہ رب العزت کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو فتبعونی، تو تم میری پیروی کر لو۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے میری پیروی کر لی تو یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ جی تو حسنین بھائی ہمیں قرآن پاک کی آیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ضرور فائدہ دے گی، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کے سامنے ہمارے حسنین زار قادری اور حافظ حسیب قادری نے ماہ مبارک کی کچھ فضیلتیں بیان کی۔ اگر آپ اسی طرح کی کچھ اور فضیلتیں سننا چاہتے تو جی ناظرین، آپ ہمارے دونوں پیج غم مصطفیٰ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائک کیجئے، اور یوٹیوب چینل یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔